نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، توبہ استغفار جو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ توبہ استغفار جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ استغفار ہونا چاہیے۔ جب آپ کا نامہ اعمال کھلے تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ استغفار ہو آپ کے نامہ اعمال میں، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ توبہ استغفار جب بندہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کی رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی مصیبتیں اور بلائیں جو ہے وہ اللہ ٹال دیتا ہے۔ استغفار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے اس بندے کو جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے۔ توبہ کی اصل غرض تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروانا ہوتا ہے، تاکہ گناہوں پر مستقبل میں ملنے والے عذاب سے بچا جا سکے۔ مگر قرآن اور ارشادات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو توبہ استغفار سے بہت سے جلدی ملنے والے فائدے جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی مفت میں میسر آ جاتے ہیں، جو ہم ثواب کے مترادف ہیں۔ یعنی کہ دنیاوی فائدے بہت ہیں، استغفار کے جو ہیں دنیاوی فائدے بہت ہیں جو بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ذیل کو توجہ سے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قابل مبارکباد ہے وہ بندہ جس کے نامہ عمل میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ اگر دنیا میں استغفار کرے گا تو تبھی کثرت سے آخرت میں پائے گا۔ تو محترم ناظرین، جب تک زندہ ہیں تب تک استغفار کر سکتے ہیں، جب قبر میں چلے گئے تو پھر استغفار نہیں ہے۔ تو اس لیے جب دنیا میں رہ کر استغفار کریں گے تو تب ہی نامہ اعمال میں جو ہے استغفار نکلے گا۔ تو یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مبارکباد ہے اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ قیامت کے دن استغفار نکلے۔ اس فرمان میں نامہ اعمال کے اندر استغفار کے درج ہونے کو ذکر فرمایا، اور وہ یقیناً ایسا ہی استغفار ہے جو عند اللہ مقبول و منظور ہوا اور بدلہ دیے جانے والے اعمال میں درج ہوا۔ اور یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اگر زبان سے کیا جانے والا ہر استغفار ہی اس میں درج ہوتا ہے۔ تو جب بندہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے تو جو دنیاوی فائدے ہیں اس میں وہ بہت ہیں، یعنی رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ استغفار اسی میں درج ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جو بات بھی منہ سے بولتا ہے مگر کہ ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے جو اس بات کو لکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بات آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ لکھنے والے جو ہمارے فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالیں، کسی کو گالی نہ کریں دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، تاکہ جو بات لکھی جائے گی، جو زبان سے بات نکلے گی وہ بات لکھی جائے گی، اور جو بات لکھی جائے گی اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ وہ بات نکالیں زبان سے جو اچھی بات ہو، کسی کو نصیحت کریں،
کسی کو دین کی بات بتائیں اور کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ جو لکھا گیا اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اور جو زبان سے نکلا وہ لکھا جائے گا، اس لیے اس کو بالکل احتیاط سے کام لیا کریں جو زبان سے بات نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری کا حقدار اس کو قرار دیا جس کے نامہ مال میں استغفار بطور عمل صالح کے پایا گیا، کیونکہ نا خالص اعمال تو ہوائی ذرات کی طرح ہونے نہ ہونے میں برابر ہوں گے۔ توبہ کے لفظ میں دنیا و آخرت ہر دو کی نعمتیں اور مسرتیں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بشارت کے مستحقین میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور کم از کم زبان سے خوب استغفار کی توفیق بخشے اور اس ناقص کو ہی کامل بنا دے۔ حضرت رابعہ رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا استغفار بھی ایسا ہے کہ خود اس سے بھی کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی ضرورت ہے۔ سچ کہا انہوں نے کہ ہمارا استغفار دل میں جو ہے وہ برائی ہوتی ہے اور زبان سے استغفار ہوتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان سے استغفار کیا جائے، ان سے توبہ کیا جائے، اور آئندہ سے اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ آئندہ جو ہے میں وہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو اگر غلطی سے یا بھول چوک سے ہو جائے تو پھر اس سے استغفار کیا جائے، اور اگر پہلے ہی سے دل میں ہو کہ میں یہ کر لوں پھر استغفار کر لوں گا، تو اس استغفار پہ ہمیں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ استغفار سچے دل سے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، ہر مشکل سے اور تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر پریشانی کو دور فرما کر وسعت اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو ایسے طریقوں سے رزق عطا فرمایا جائے گا کہ جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے جو ہے وہ بندے کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو کہ کہاں سے مجھے رزق آ رہا ہے۔ تو خود قرآن کریم میں سورہ نوح علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ ارشاد اپنی قوم کے نام مذکور ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت میں ایمان کی استغفار سے تعبیر فرما کر بتلا دیا کہ جس طرح ایمان سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح خالص استغفار بھی تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور پھر اسی توبہ سے مزید یہ دنیاوی فوائد بھی میسر ہو جاتے ہیں، بارش کا اترنا، اموال میں برکت، اولاد کا ملنا، دنیاوی دیگر سہولیات باغات اور نہار کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ روایات حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 مختلف سوال والے اشخاص آئے اور دعا کی گزارش کی۔ آپ نے ان کو استغفار کا حکم دیا، یعنی جو بھی بندہ آئے 5 مختلف سوالات لے کر آئے تو آپ نے 5 کو ہی استغفار کا حکم دیا کہ استغفار کیا کریں۔ تو شاگردوں نے عرض کیا کہ سائل اور ان کے سوالات تو مختلف ہیں مگر جواب آپ کا سب کے لیے یکساں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ بات سورہ نوح کی ان آیات سے اخذ کی ہے کیونکہ اس قوم میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا ہوا تھا، مالوں میں برکت نہ تھی، اولاد کی پیدائش بند ہو چکی تھی، باغات میں پھل فروٹ نہ تھے،
نہریں اور چشمے خشک ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کا حکم دیا اور ان تمام تنگیوں سے دور ہونے کا وعدہ فرمایا۔ محترم ناظرین، استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار جو ہے وہ آپ کے نامہ مال سے نکلنا چاہیے، اس میں درج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، دنیاوی فائدے اس میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ توبہ صرف انفرادی زندگی کے لیے ہی کارآمد نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی اس کے فوائد بہت جو ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس کو ذکر فرمایا کہ میری امت کے لیے 2 امانتیں اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا۔ تو اب بندہ سوچے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا۔ تو جب چلے گئے دنیا سے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے استغفار کی کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیاوی اور دینی لحاظ سے۔ آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کی مالی تنگی جو ہے، پریشانی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جب میں گزر جاؤں تو قیامت تک کے لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں گزر جاؤں تو قیامت تک کے لیے استغفار تمہارے درمیان بطور ایمان چھوڑ جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ امان ہے، یہ اس میں بندہ جو ہے وہ امان میں رہتا ہے کہ بندہ جب تک استغفار کرتا رہے پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ جب گناہوں سے لت پت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو عذاب میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، گھریلو پریشانیوں میں، کیسوں میں اور رزق کی تنگی میں۔ تو جو رزق کی تنگی سے نکلنا چاہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، جو کسی پریشانیوں سے نکلنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کہ اسی میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ استغفار میں ہے۔ اور استغفار جو ہے پھر ایک تو دنیاوی فائدے، پھر دوسرا آپ کے نامہ مال میں درج ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ استغفار آپ کے نامہ مال میں درج ہونا چاہیے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہیں گے ان پر عام عذاب نہ آئے گا۔ اور دوسری امان جس کا تذکرہ ہوا وہ خود لوگوں کا استغفار ہے، جیسے کہ روایت حدیثہ میں وارد ہے۔ توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارتیں دے دی گئی اور وہ جنت کی ساری نعمتوں کے فائق ہیں۔ یعنی جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، وہ جنت کی ساری نعمتوں کے حقدار ہیں، ان کو اللہ دے گا۔ آخر میں ہم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدو اور اس کی اونٹنی والی روایت جو اس مضمون کے نمبر 3 میں گزری ہے پر کلام کرتے ہوئے انتہائی وجد آفرین باتیں توبہ کے سلسلے میں ذکر فرمائی۔ تو ہم ان کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔
اپنی اطاعت و عبادت اور معرفت و پہچان کے لیے پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو اس کے تابع اور مسخر کیا، اور فرشتوں کو اس کا خادم اور محافظ اور نگران مقرر کیا، پھر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا اور کسی کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اور ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور خصوصی قربت کی دولت سے نوازا، اور دراصل جنت و دوزخ کو انسانوں ہی سے بنایا۔ الغرض دنیا اور آخرت میں عالم و خلق میں جو کچھ ہوگا اس کا مرکز بنی نوع انسان ہی ہے۔ تو محترم ناظرین، بات بہت لمبی ہے، تو مختصر آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ کیا جائے۔ جو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ سب انسان کے لیے ہے، اور انسان کو بھیجا اس دنیا میں مختصر سی زندگی دے کے کہ یہ عمل ہے اور یہ کر کے آ جانا، اور میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ اب اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے سب چیزیں انسان کے تابع ہیں، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہر چیز انسان کے تابع ہے۔ اب اشرف المخلوقات جو ہے وہ اس کو اپنے عمل کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ مجھے دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ وہ دنیا میں آ کے کچھ اور ہی کاموں میں لگ گیا ہے۔ اللہ نے جو کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام بھول کے وہ دنیا کے اور ہی کاموں میں لگ گیا ہے۔ وہ بلڈنگیں بنانے اور گاڑیوں بنانے اور بڑے بڑے جو ہے وہ محل بنانے میں لگ گئے ہیں۔ جو اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزاروں اربوں خربوں سال ہو گئے، اور قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس میں ایک مختصر سا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، 50 سال یا 70 سال۔ ہم نے بھی قبروں میں جانا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی ہم نے بھی قبروں میں رہنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو ہے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ پہ پشیمان ہیں کہ ہمارا ٹائم کیوں فالتو فضول میں گزرا، جو ہے اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں گزرا۔ تو یہ ایک مختصر ٹائم کے لیے جو ہمیں بھیجا گیا دنیا میں، اسی میں ہی جو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ غفلت کو چھوڑیں۔ کوئی اگر اربوں خربوں کا مالک ہے، جانا اس نے بھی مٹی میں ہے، اور جو کوئی فقراء میں شامل ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جانا اس میں بھی مٹی میں ہے۔ کسی نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا الا جو نیک عمل ہے۔ جو زندگی ہم نے گزاری اللہ کی اطاعت میں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، وہ اصل زندگی ہے۔ تو غفلت کو چھوڑیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ قائم رہنے والی نہیں ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا۔ ہاں، اگر اس نے رہنا ہو تو پھر آپ میں جو چاہے بنائیں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ آج تک کوئی رہا نہیں ہے اس دنیا میں، سب نے ہی جانا ہے۔ تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ تو نیک عمل اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جو ہے وہ زندگی بسر کریں، تاکہ کل ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ ہمیں مل کر خوش ہو اور ہم اللہ کو مل کے خوش ہوں۔ تو خوش تب ہی ہوگا اللہ کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔